ہماری زندگی کا اہم حصہ چائے ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہوش سنبھالتے ہی بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ ماں کی آغوش سے ہی بچہ چائے کی خوشبو سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ ہو یا دسمبر کی سرد تھرتھراہٹی ہوائیں، چائے کے ذائقے کے بغیر زندگی ادھوری ہی سمجھی جاتی ہے۔ یہ مشروب ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسی کے پیش نظر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی مختصر تاریخ کو بیان کیا جائے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ جس کے بغیر ہماری صبح کا آغاز پھیکا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا اہم حصہ بنی کیسے۔ اگر ماضی کے صفات کو پلٹا جائے تو معلوم ہوگا کہ آغاز میں چائے کو بطور دوائی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمالیہ کے جنگلات میں چائے کے پتے ہوتے تھے جسے وہاں کے قبائل شوق سے چبایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں فرحت اور سکون کا احساس ہونے لگا۔ ہم بھی اکثر اپنی روزمرہ کے کاموں میں جب تھک جاتے ہیں تو ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے چائے کی پیالی ضرور پیتے ہیں، جس سے ہم میں سکون کے ساتھ توانائی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ نتیجتاً ہم اپنا کام بہتر انداز میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں پیا جانے والا مشروب چائے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ چائے لوگوں کو آپس میں قریب لانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ چائے انسان کے ذہن کے دریچوں کو کھول کر سکون بخش ہوائیں مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی سوچ خوشگوار اور تر و تازہ ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ ماضی میں چائے کے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا، انہیں سکھا کر گولا بنا کر بھی کھایا جاتا تھا اور ان پتوں کو زمین میں دبایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے چائے کے فوائد مشہور ہونا شروع ہو گئے اور انہیں صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جانے لگا۔ چین کی قدیم تاریخ کے مطابق 273 قبل مسیح میں اتفاقاً گرم پانی میں چائے کے پتوں کے گرنے کی وجہ سے جب اس کا رنگ بدلا تو چینی شہنشاہ شیوونگ نے اس کو چکھا تو اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا اور اس سے اس قسم کی راحت محسوس ہوئی۔ ابتدائی دور میں سبز چائے کا استعمال ہوتا تھا مگر بعد میں کالی چائے زیادہ پی جانے لگی۔ 17ویں صدی میں چونکہ اس کی ابتدا چین سے ہوئی اس لیے اس مشروب کو چائے شائے اور ٹی کا نام سے پکارا جانے لگا۔ چین سے چائے کا رواج جاپان میں ہوا اور وہ بھی اس کے عادی بن گئے۔ برصغیر میں چائے پینے کا آغاز انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا جب انہوں نے سن 1826 میں آسام پر قبضہ کیا تو اس زمین کو چائے کی کاشت کے لیے موزوں پایا۔ سن 1837 اور 1840 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے چائے کے باغات آسام میں قائم کیے، جس کی وجہ سے آسام چائے کی برآمد کا مرکز قرار پایا۔ بالخصوص دارجلنگ کی چائے اپنی خوشبودار ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اب تک چائے صرف انگریزوں کے مخصوص حلقوں میں پی جاتی تھی۔ برطانوی حکومت نے سن 1920 میں ٹی بورڈ تشکیل دے کے چائے کی تشہیر شروع کی، پھر آہستہ آہستہ برصغیر کے لوگ بھی اس کے عادی ہونے لگے، یہاں تک کہ چائے ہماری زندگی کا اہم حصہ بن گئی۔ دنیا بھر میں بحث و مباحثے کی محافل ہوں، فیکٹریوں اور دفتروں میں کام کی روانی ہو یا تعلیمی سرگرمیاں، ہر مقام پر چائے کی پیالی ضرور پی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چائے کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ جگہ جگہ چائے خانوں کی وجہ سے سماجی گہما گہمی، لوگوں کا آپس میں ملنے جلنے میں اضافہ ہوا اور ذہنی تناؤ میں کمی واقع ہوئی اور لوگوں کے لیے روزگار میں بھی مددگار ثابت ہوئے۔ چائے ہمارے جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی، سماجی اور معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی باعث بنی۔ اس لیے ہماری صبح اور شام چائے کے بغیر نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ جہاں چائے ہوگی وہاں امید ہوگی۔